تم شام تک اس میں رہ جاؤ، میں شام سے پہلے آ کر تمہیں نکال کر لے جاؤں گا اور تب تک کہیں چھپانے کا بندوبست بھی کر لوں گا، کوئی نہ کوئی محفوظ راہ نکال لوں گا۔ میں تو خوف سے زرد تھی۔ اس نے سمجھایا کہ میں واپس گاؤں نہ گیا تو تمہارے بھائی کو شک ہو جائے گا، مجھے بھاگ کر پہنچنا ہے ورنہ پکڑے جانا موت کو آواز دینے جیسا ہی ہے۔ اب میرے لیے اس کے سوا کیا چارہ تھا کہ زندہ قبر میں اتر جاؤں۔ قبر میں اتری تو میرے ہوش ہی اڑ گئے۔ ناظرین، اگر آپ روزانہ ایک نئی دلچسپ کہانی سننا چاہتے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پریس کر دیں تاکہ نئی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ شکریہ۔ ان دنوں گاؤں میں لڑکیوں کا اسکول نہ تھا، جبکہ مجھے پڑھنے کا شوق تھا۔ میرے شوق کو دیکھتے ہوئے بھائی نے مجھے قاعدہ لا کر دیا۔ جب وقت ملتا مجھے سبق یاد کراتے اور میں دھیان سے پڑھتی۔ جلد ہی میں نے پڑھنا سیکھ لیا۔ ان دنوں دیہات میں تعلیم عام نہ تھی۔ شبیر بھائی نے شہر کے بوائز اسکول سے میٹرک کیا۔ اس وجہ سے میرے بھائی کی گاؤں میں بہت عزت تھی۔ قریبی بستیوں میں سے بھی ہر کوئی شبیر بھائی سے چٹھی لکھوانے اور پڑھوانے آتا تھا۔ یہ ہلکی سردیوں کے دن تھے۔ میں دھوپ میں بیٹھی سبق یاد کر رہی تھی کہ بھائی کے ساتھ ایک مہمان آ گیا۔ شبیر نے بتایا کہ یہ ہمارے چک کا نیا اسکول ماسٹر ہے، جب تک اس کی رہائش کا بندوبست نہیں ہو جاتا یہ ہمارے ساتھ رہے گا۔ مطلب یہ تھا کہ ہماری بیٹھک میں قیام کرے گا اور کھانا بھی ہمارے گھر سے کھائے گا۔ چک والوں کے دلوں میں ایسے تعلیم یافتہ لوگوں کے لیے بہت عزت و احترام تھا اور وہ ان کی مہمانداری کو اپنے لیے اعزاز و فخر کی بات سمجھتے تھے۔ اس ماسٹر کا نام ناظم تھا۔ ناظم صاحب کی دوستی بھائی شبیر سے ہو گئی۔ ہماری بیٹھک خالی پڑی رہتی تھی۔ جدھر کو بیٹھک تھی ادھر صحن اور غسل خانہ بھی الگ تھلگ بنا ہوا تھا، لہٰذا ہم گھر والوں کو ماسٹر کے ادھر قیام پذیر ہونے سے کوئی مسئلہ نہ تھا۔ یوں یہ ویران بیٹھک سال بھر تک ماسٹر ناظم کی قیام گاہ بنی رہی۔ وہ اب ہمارے گھر کا ایک فرد بن چکا تھا۔ بھائی کا وہ دوست مگر میرا آئیڈیل ہو گیا۔ جب وہ سفید کلف والا کرتا شلوار پہن کر گاؤں کے اسکول کو روانہ ہوتا تو مجھے اپنے کسی سہانے خواب کی تعبیر لگتا۔ میرا دل بھی اس کے ساتھ ہو لیتا اور جب تک وہ واپس نہ آ جاتا میں بے دل بیکار سی گھر میں ادھر ادھر پھرا کرتی۔ میں نے تیزی سے چوتھی جماعت ختم کر لی اور پانچویں کا کورس پڑھ رہی تھی۔ پانچویں جماعت میں بورڈ کا امتحان دینا لازم تھا، لہٰذا شبیر بھائی نے ابو سے اجازت لی کہ اس کو بورڈ کے امتحان کی تیاری شام کے وقت ناظم کروا دیا کرے گا۔ والد صاحب نے نہ چاہتے ہوئے بھی اجازت دے دی، کیونکہ وہ ناظم کا مشاہدہ کرتے رہتے تھے۔ ان کو یقین ہو گیا تھا کہ یہ نیک چلن ماسٹر ہے، اس پر بھروسہ کیا جا سکتا تھا اور یہ ہماری آنکھوں کے سامنے پڑھا دیا کرے گا۔ پہلے صرف میرے دل میں اس کے لیے پسندیدگی کے جذبات تھے، رفتہ رفتہ اس کی طرف سے بھی جھکاؤ ہوا تو بالآخر یہ پسندیدگی دونوں طرف سے گہری ہونے لگی۔ ہماری محبت دلوں تک رہی۔ یہ خاموش محبت بے زبان اور پاکیزہ تھی۔ وہ مجھے نیک نیتی سے اپنانا چاہتا تھا اور میں بھی والدین کی رضا اور ان کی دعاؤں کی چھاؤں میں اس کی بن جانا چاہتی تھی، مگر ہمارے درمیان بھائی سب سے بڑی رکاوٹ تھا۔ وہ بے حد جذباتی تھا۔ بھائی کا خوف مجھ پر ہمہ وقت طاری رہا کرتا تھا۔ ہم دونوں ہی اس خوف کی وجہ سے دل کی بات زبان پر نہ لا سکے اور وقت گزرتا گیا۔ تبھی ایک روز یہ انکشاف ہوا کہ بھائی اگلے گاؤں ماموں کے بیٹے کے ساتھ میری بات پکی کر آیا ہے۔ اسی ماموں کی بیٹی شبیر بھائی کی منگیتر بھی تھی۔ جب ناظم کو میں نے بتایا وہ ہکا بکا رہ گیا۔ بھائی سے کچھ کہنے کی تو اس میں ہمت نہیں تھی۔ انہی دنوں والد صاحب کو کھیتوں میں سانپ نے ڈس لیا۔ ناظم صاحب اور شبیر بھائی ان کو شہر کے اسپتال لے گئے، مگر سانپ بے حد زہریلا تھا۔ شبیر بھائی ابا جان کو نہ بچا سکے، ان کا گلا بند ہو گیا تھا، سانس ختم ہو گئی۔ انہوں نے اسپتال پہنچنے سے پہلے ہی رستے میں دم دے دیا۔ والد کی وفات کو 3 ماہ گزرے تھے کہ شادی کی تاریخ طے کر لی گئی۔ اب تو میری آنکھیں دریا سے سمندر بن جاتی تھیں۔ گھر والے سمجھتے کہ باپ کی وفات کا صدمہ مجھے دن رات رلاتا ہے، مگر میں تو دوہرے صدمے سے زار زار روتی تھی۔ بھائی مجھے مناتا سمجھاتا، مگر میں ان سے یہ بھی نہ کہہ سکتی کہ شبیر بھائی تم یہ کیا کر آئے ہو۔ میری زندگی کا فیصلہ کرتے وقت مجھ سے ایک بار پوچھ تو لیا ہوتا۔ جس کی دلہن بنائی جا رہی تھی وہ پہلے سے شادی شدہ تھا، مگر 15 برس اولاد نہ ہوئی تو دوسری شادی کرنے چلا تھا۔ سلیم عمر میں مجھ سے 25-30 برس بڑا تھا اور شبیر بھائی کو اس کی بہن سے محبت تھی۔ کیوں نہ ہوتی، وہ بچپن سے بھائی کی منگ تھی۔ اب سلیم نے یہ شرط رکھ دی کہ اس کی بہن کی شادی شبیر سے تبھی ہو سکتی ہے
اگر وہ اپنی بہن کی شادی مجھ سے کر دے۔ ابا ہوتے تو شاید میری قسمت یوں نہ پھوٹتی۔ اماں بھی اس رشتے کے حق میں نہیں تھیں۔ بے شک سلیم ان کا سگا بانجا تھا، لیکن میری اور اس کی عمر میں بہت فرق تھا۔ جوں جوں شادی کے دن قریب آتے جاتے تھے، میرا دم گھٹتا جاتا تھا۔ سمجھ میں نہ آتا تھا کہ کس طرح بیٹھک میں ناظم کو پیغام بھجواؤں، کیونکہ اب میں نے اس سے پڑھنا بند کر دیا تھا۔ ایک دن بیٹھے بیٹھے ذہن میں یہ ترکیب آئی، کیوں نہ بلے کو اپنا پیام رساں بنا لوں۔ بلا ہمارا پالتو کتا تھا، وہ ناظم سے بھی مانوس تھا، کیونکہ یہ ناظم کی عادت تھی جب کھانا کھاتا بلے کو بھی کچھ نوالے ڈال دیتا تھا۔ آج دوپہر جب میں نے ناظم کا کھانا بیٹھک میں بھجوایا تو بلے کے گلے میں داغے میں ایک پرزہ بھی پرو کر ڈال دیا۔ ملازمہ نے ناظم کو کھانا دیا تو بلے کو بھی خوشبو نے اس کے پاس بیٹھک میں پہنچا دیا۔ میں صحن میں ٹہل کر کتے کی واپسی کا انتظار کرنے لگی۔ دل بری طرح دھک دھک کر رہا تھا کہ اگر ناظم کا دھیان کتے کے گلے میں پڑی زنجیر کے ساتھ لٹکے داغے کی طرف نہ گیا تو یہ محبت کا قاتل تعویذ ضرور کسی اور کے ہاتھ لگ جائے گا۔ تب برا ہوگا، کیونکہ آج میں نے ایک انہونا قدم اٹھا لیا تھا۔ میں نے ناظم کو لکھا تھا، آج جب رات کا 1:30 بجے تم ہمارے جانوروں کے باڑے میں آ جانا۔ میری نگاہیں اس دیوار کی طرف لگی تھیں جدھر کو بیٹھک تھی۔ صحن میں کھڑی سانسیں گن رہی تھی کہ بلا واپس آ گیا۔ اس کے گلے میں پرزہ موجود تھا جو زنجیر کے ساتھ لپٹے داغے میں جھول رہا تھا۔ میں نے پیار سے بلے کی کمر پر ہاتھ رکھا، وہ سکون سے بیٹھ گیا۔ کاغذ کے پرزے کو اس کے گلے سے نکالا، پیغام بدل چکا تھا۔ ناظم نے لکھا تھا، میں ضرور آؤں گا، انتظار کرنا۔ رات کا 1 بج گیا تو میں دبے قدموں صحن میں نکلی، گھڑے سے پانی نکال کر پیا۔ برابر میں وہ دروازہ تھا جدھر سے گزر کر ڈنگروں کے باڑے کو جاتے تھے۔ ناظم بھی جلد ہی آ گیا۔ آتے ہی جلدی سے مطلب کی بات کی، کہو کیا کہنا ہے؟ میں نے بھی مطلب کی بات کی، ناظم کیا تم کچھ کر سکتے ہو میرے اور اپنے لیے، یا پھر میں اس 45 سال کے ادھیڑ عمر کی لائی ڈولی میں بیٹھ کر اس کے گاؤں چلی جاؤں؟ کیا تم میں کچھ ہمت ہے؟ مجھے مرنے سے بچا سکتے ہو؟ تمہارے بھائی کا مجھے لحاظ ہے، مجھ پر بھروسہ کرتا ہے، ورنہ ضرور تم کو ہر طور حاصل کر لیتا۔ اچھا تو پھر تو لحاظ ہی کرتا رہ جا، میں تو قربان ہو جاؤں گی، تم بعد میں پچھتاؤ گے۔ یہ کہہ کر میں رونے لگی۔ وہ گھبرا گیا، کہنے لگا، اب لوٹ جاؤ، کل دیکھ لیں گے۔ اس وقت یہاں ہمارا ہونا ٹھیک نہیں ہے۔ اگر یہاں بات کرنا ٹھیک نہیں تو کل رات کو جب چاند اس کھجور کے درخت کے اوپر ہو تو تم سامنے والے کھیت میں اسکول کی دیوار کے پاس آ جانا، ٹھیک ہے؟ وہ بے حد عجلت میں تھا، پھر بھی میں نے ہاتھ بڑھا دیا۔ اچھا تو پھر وعدہ کرو کہ کل رات کو آؤ گے اور اپنا ارادہ جو بھی ہو پکا کر کے آنا۔ میں روز روز اس طرح گھر سے رات کو نکل کر کھیتوں میں نہیں آ سکتی۔ یہ محبت کا کھیل جانتے ہو، یہاں پر موت کا کھیل ہوتا ہے۔ جانتا ہوں۔ وہ فوراً یہ کہہ کر باڑے سے باہر چلا گیا۔ اب دن کو تو ملنا دشوار تھا۔ بغیر سوچے سمجھے اگلی رات کو جب چاند کھجور کے درخت کے اوپر پہنچا، کسی دیوانی کی مانند گھر سے نکل کر کھیتوں کی طرف چل دی۔ وہ حسب وعدہ اسکول کی عقبی جانب میرا منتظر تھا، جہاں اینٹوں کا ڈھیر پڑا ہوا تھا۔ میں بھی اس کے ساتھ ایک ڈیری پر بیٹھ گئی۔ چند لمحات گزرے کہ وہ اٹھ کھڑا ہوا، بولا، ادھر بیٹھنا بھی ٹھیک نہیں، آگے چلتے ہیں۔ میں بھی بغیر سوچے اس کے ساتھ ہو لی اور ہم اور آگے ندی کی طرف بڑھنے لگے۔ ہم دونوں کو پتہ نہیں تھا کہ ہم نے آگے جانا کہاں ہے اور کس پناہ گاہ میں جا کر ہم کو امان ملے گی۔ ہم یوں ہی بنا کچھ کلام کیے ایک پہر تک چلتے گئے، یہاں تک کہ نزدیکی قبرستان تک پہنچ گئے۔ سامنے ایک اور بستی تھی، مگر ہم اس وقت اس بستی میں بھی داخل نہیں ہو سکتے تھے۔ سب سے بڑا خطرہ اگلی بستی کے وہ کتے تھے جن کے لیے ہم اجنبی تھے، اور وہ ہماری بو سونگھ کر ساری بستی کو شور مچا کر جگا دیتے۔ ہم ان کتوں کی خصلت سے واقف تھے۔ ایک کتے کے گرانے کی دیر تھی کہ کئی اکٹھے ہو کر بھونک بھونک کے آسمان سر پر اٹھا لیتے۔ میں کنارے پر پڑے ایک پتھر پر بیٹھ گئی، اب چلا نہیں جاتا تھا۔ چاند کی روشنی مدھم ہو چلی تھی اور ناظم کے ہاتھ میں جو ٹارچ تھی وہ بھی مدھم سی روشنی دیتی تھی۔ اب کدھر جانا ہے؟ میں نے لمبا سانس لیا۔ یہ تو مجھے بھی نہیں معلوم۔ تو پھر چلے ہی کیوں تھے؟ میں نے شکوہ کیا۔ تم ہی نے تو کہا تھا کہ میرا ساتھ دو، سو میں تمہارا ساتھ دینے کو چل پڑا۔ اس کا جواب بیوقوفانہ لگا۔ اچھا تو اب کیا کرنا ہے؟ کیا واپس چلیں؟ واپس جاتے صبح ہو جائے گی، در نہ لیے جائیں گے کیا؟
اچھا ایسا کرو کہ یہ سامنے جو ٹوٹی ہوئی کوٹھڑی سی نظر آ رہی ہے اس میں چل کر بیٹھتے ہیں اور آگے کی سوچتے ہیں۔ رستے سے اٹھ کر ہم سامنے نظر آتی کوٹھڑی کی طرف چل دیے۔ کچھ دور چلنا پڑا۔ یہ کوٹھڑی نما ایک چھپر تھا جس کے اندر قبر بنی ہوئی تھی، کوئی بہت پرانی قبر جس کے وارث شاید اب یہاں آنا چھوڑ گئے تھے۔ تبھی قبر کے سراہنے بڑا سا شگاف تھا۔ ناظم نے روشنی ڈالی، شگاف میں گڑھا نظر آیا، گویا کہ بہت پرانی قبر تھی اور اب اس شگاف کے اندر کسی قسم کے جانور دھوپ سے بچنے کو آرام کرتے ہوں گے۔ اب مجھے خوف آنے لگا۔ میں نے کہا یہ کوٹھڑی نہیں ہے، یہ تو قبر ہے۔ وہ بولا تو اس میں تھوڑی دیر آرام کر لیتے ہیں۔ مجھے جرجری آ گئی۔ کیا قبر میں تھوڑی دیر کو آرام کیا جاتا ہے؟ یہ تو مرنے والوں کی آخری آرام گاہ ہوتی ہے۔ ہم باہر ہی ٹھہرے رہے یہاں تک کہ پو پھٹنے لگی۔ صبح کا سفیدہ نمودار ہونے کو تھا۔ ناظم بولا میرا وقت پر اسکول پہنچنا ضروری ہے، ورنہ ہم دونوں کے ایک ساتھ غائب ہونے سے وہ سمجھ جائیں گے کہ ہم اکٹھے بھاگے ہیں، مجھے جانا ہی ہوگا۔ اور میں کیسے واپس جا سکتی ہوں؟ تم اس گڑھے میں بیٹھ جاؤ، میں اسکول کی چھٹی کے بعد یہاں آ کر تم سے ملوں گا۔ مجھے اپنے کانوں پر یقین نہ آ رہا تھا کہ ناظم کیا کہہ رہا ہے، مگر وہ مصر تھا کہ وہ صحیح کہہ رہا ہے اور اس کے سوا کوئی دوسرا رستہ نہیں ہے۔ میرا ڈر دور کرنے کے لیے میرے سامنے ہی اس پرانی قبر میں اترا۔ وہاں ایک دری اور تکیہ پڑا تھا، پانی کا گلاس اور مٹکا بھی رکھا تھا، گویا یہ کسی مست موالی یا پھر درویش کا ٹھکانہ تھا جو یہاں آ کر پڑ جاتا ہوگا۔ اس رات تو یہ ٹھکانہ خالی پڑا تھا، چھوٹے سے مٹکے میں پانی بس تھوڑا سا ہی تھا۔ صبح کی روشنی پھیلنے لگی تھی۔ ناظم مجھے تسلیاں دے رہا تھا، کہنے لگا کہ ذرا سا دلیری کا ثبوت دو۔ میں نے اس گڑھے میں اتر کر دیکھا، اندر سے صاف ہے اور بیٹھنے کی جگہ ٹھیک ہے۔ تم شام تک اس میں رہ جاؤ، میں شام سے پہلے آ کر تم کو نکال کر لے جاؤں گا اور تب تک تم کو کہیں چھپانے کا بندوبست بھی کر لوں گا، کوئی نہ کوئی محفوظ راہ نکال لوں گا۔ میں تو خوف سے زرد تھی۔ اس نے سمجھایا کہ میں واپس گاؤں نہ گیا تو تمہارے بھائی کو شک ہو جائے گا۔ صبح نمودار ہونے میں گھنٹہ ڈیڑھ باقی ہے، مجھے بھاگ کر پہنچنا ہے، ورنہ پکڑے جانا موت کو آواز دینے جیسا ہے۔ اب میرے لیے اس کے سوا کیا چارہ تھا کہ زندہ قبر میں اتر جاؤں۔ اس نے مجھے ٹارچ اور ماچس دے دی اور چلا گیا۔ چاندنی رخصت ہو چکی تھی، صبح صادق کا وقت تھا، اندر دیا رکھا ہوا تھا جس میں تیل بھی موجود تھا۔ اوپر سے قبر شکستہ مگر اندر سے ٹھیک تھی، ممکن ہے یہ بستی کے بدماشوں کا بسیرا ہو۔ میں نے سوچا کیونکہ فرش صاف ستھرا تھا اور چٹائی کا ایک ٹکڑا بھی بچھا ہوا تھا۔ ناظم مجھے تسلیاں اور ڈھارس دے کر چلا گیا تھا۔ کوئی اور وقت ہوتا تو میں مر جانا پسند کرتی، مگر یہاں ایک منٹ رہنا پسند نہ کرتی۔ برا ہو محبت کے اس بھوت کا کہ اس کی خاطر آدمی جیتے جی قبر میں اتر جاتا ہے۔ ناظم تو چلا گیا، حیران ہوں میں کیسے اس وقت اندھیرے میں اس گڑھے میں بیٹھی رہ گئی، اس ہولناک سناٹے میں، اتنے وحشت ناک ماحول میں، بھیانک قبر کے اندھیرے میں، روحوں کے اس شہر خاموشہ میں تنے تنہا اپنے خدا کو یاد کر کے عاجزی سے دعا کرتی رہی۔ اب تو ڈر کی لہریں سی دل میں اٹھ رہی تھیں اور میں ناظم کے تصور کی روشنی کو اپنے ارد گرد محسوس کر کے خوف کے بھوتوں کو خود سے دور رکھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ کیا قیامت کا دن تھا جو اللہ اللہ کر کے تمام ہوا۔ صبح سے شام تک اللہ تعالیٰ نے سارے عالم پر سورج کا نور پھیلا دیا تھا، کچھ روشنی کی کرنیں مجھ تک بھی آئیں۔ تمام دن تنگ سی کوٹھڑی میں قید رہی جس کا 3/4 دہانہ ایک بڑے پتھر سے ناظم ڈھک کر گیا تھا، تبھی تو سانس لینا دشوار ہو رہا تھا۔ شام ہوئی تو پھر سے آنے والی رات کے اندھیرے کا تصور جان لینے لگا۔ جی چاہتا تھا کہ یہاں سے نکل کر بھاگوں، چاہے کسی بستی والے کے ہاتھ آ جاؤں، کوئی اچھا انسان مل جائے تو گھر لے جا کر پناہ دے دے گا، مگر ناظم کے وعدے سے مجبور تھی جس نے کہا تھا کہ میں شام کو ضرور آ جاؤں گا، تم ہمت و حوصلہ نہ ہار دینا، ہر حالت میں میرا انتظار کرنا۔ رات آئی اور گزر گئی۔ کیا بیان کروں کیسے یہ بھیانک رات مجھ پر گزری۔ تمام شب خوف سے کشت و خون میں گزری، ایک لمحے کو آنکھ نہ لگی۔ صبح ہو گئی مگر ناظم نہ آیا۔ دل بہت گھبرایا، سوچا شاید مجھے کہیں لے جا کر چھپانے کا ٹھکانہ ڈھونڈنے میں وقت لگ گیا ہوگا۔ پھر میرے بھائی اور گھر والوں میں موجود رہ کر ان کو بھی تو باور کرانا تھا کہ میرے گمشدہ ہو جانے میں اس کا ہاتھ نہیں ہے، اس کی غیر موجودگی اس بات کی چغلی بن سکتی تھی، سو احتیاطاً وہ نہ آیا کہ کسی نے پیچھا کیا تو راز کھل جائے گا۔
अब तक तो भूख ने ना सताया था, खौफ से भूख भी मर गई थी। दोपहर से सपहर हो गई, दम था कि घुटा जाता था। दिल बहुत घबराया, आंखों से आंसू बहने लगे। खुदाया, ये क्या मुझे बैठे बिठाए इश्क का सौदा समाया और मैंने यहाँ मुर्दों की बस्ती में बसेरा किया। जब सपहर को एक साया कब्र के दहाने नजर आया तो दिल धक धक करने लगा। हल्की सी कदमों की आहट हुई, दिल थाम लिया। नाज़म तभी हौले से बोला, मैं आ गया हूँ। वो कब्र में उतरा तो मुझे होश आया। नाज़म मेरे लिए खाना और पानी लाया था। हमने साथ खाना खाया, फिर मैं चलने को तैयार हो गई। उसने हाथ जोड़कर कहा, खुदारा आज का दिन और ठहर जाओ, वहाँ घर और चक में तुम्हारे गायब होने से कोहराम बरपा है। तेरा भाई बहुत गज़बनाक है, अभी तक मुझ पर शक नहीं किया क्योंकि मैं वहाँ मौजूद हूँ। उसके दिल में मेरा एतबार बैठ जाने दो, अगले 1-2 दिन में हम निकल चलेंगे। अभी मैं तुम्हारे ठहरने का कोई इंतज़ाम भी नहीं कर पाया हूँ। मैं सर पकड़ कर बैठ गई। अब और क्या कहूँ, किस्सा मुख्तसर। इसी तरह दिलासों पर 15 दिन उस कब्र में ज़िंदा दफन रही। किसी रात मौका निकाल कर वो मेरे पास ठहर जाता और मुझे बाहर ले जाता। 3 वक्त का खाना 1 वक्त में दे जाता और साथ तसल्लियाँ भी कि बस आज कल में मसला हल हो जाएगा। मैं तुम्हारी बस्ती से तबादला कराने में लगा हूँ। ये तो शुक्र कि अब तक कोई उस टूटी कब्र का वारिस और साबका मकीन न आया था। छोटी बस्तियों में कब्रिस्तान के लिए ज़मीन भी तंग नहीं होती, लिहाजा लोग नई जगह कब्र खोद लेते हैं और अपने मरने वाले प्यारों को टूटी हुई कब्रों में दफनाने के बारे में नहीं सोचते। लिहाजा इस तरफ जहाँ मैं थी किसी का ध्यान नहीं गया था। नाज़म बुज़दिल तो मुझे उस कब्र से ना निकाल सका, मगर एक और शख्स वसीला बन गया इस जिंदा अजाब से छुटकारे का। एक रोज़ सुबह काज़ब के वक्त किसी ज़रूरत से मैं कब्र से निकली तो गश्त पर निकले एक सिपाही की मुझ पर नज़र पड़ गई। वो सरकारी काम से जा रहा था। उधर से गुजरा तो उसने मुझे गड्ढे से निकलते देख लिया और अपनी साइकिल का रुख रास्ते से मेरी तरफ मोड़ लिया और आ गिरा। मेरी तो हालत बुरी थी, कब से नहाई न थी, हाथ पाँव भी मट्टी मट्टी हो रहे थे। गरचे नाज़म ने बाल्टी लोटे और पानी का इंतज़ाम कर दिया था, फिर भी कब्र तो कब्र ही होती है। वो बोला, तू औरत है कि डायन जो कब्रों में घुसती फिरती है। तभी मैं फूट फूट कर रोने लगी। सारा किस्सा हिचकियों में कह सुनाया। उसको मुझ पर तरस आ गया। बोला, लानत भेज उस मरदूद पर, वो मर्द नहीं कोई मुर्दा है। औरत के साथ शादी इस तरह नहीं करते। तू अब निकल इधर से और चल मेरे साथ। मैंने कहा, हाँ मैं चलती हूँ और भरोसा करती हूँ, लेकिन मुझे थाने मत ले जाना। बेशक यहाँ ही गोली मारकर इसी गड्ढे में फेंक दो। रुसवाई के साथ अपनों का सामना करने का हौसला नहीं है। मैंने कुछ ऐसी बेबसी से मिन्नत की कि उसने मुझ पर तरस खाया और मुझे थाने ले जाने के बजाय घर ले गया। वो अकेला रहता था, उसकी बीवी मर चुकी थी और 2 छोटे बच्चे जिनको पालने वाला कोई न था। वो यतीम खाने जैसे एक इदारे में थे। बच्चों का वो इदारे वालों को खर्च देता था, मगर चाहता था कि उन बच्चों को कोई माँ मिल जाए जो उनको पाल ले। उसने मुझसे वादा लिया कि तुम मेरे बच्चों को माँ का प्यार देना, मैं तुमसे निकाह पर तैयार हूँ। सो इस तरह 2 बिन माँ के बच्चों को माँ मिल गई और मुझे एक शरीफ इंसान का साथ मिला। एक घर की छत और इज़्ज़त की ज़िंदगी मिल गई। उसने मुझे पनाह दी, मुझसे निकाह किया और मैंने उसके बच्चों को ममता का प्यार दिया। उसके बाद मैं कभी नाज़म का ख्याल जहन में न लाई जिसने मुझे ज़िंदा कब्र में उतार दिया था। साद शुक्र के मंजूर मुझे मिला। वो एक पुलिस वाला ज़रूर है, मगर बुरा पुलिस वाला हरगिज़ नहीं है। नाजरीन, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। शुक्रिया।